بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ فصل حرف التفسیر اے و ان صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم 8ویں فصل تفسیر کے 2 حرف، ایک اے ہے اور ایک ان ہے۔ ہاں جی 8ویں فصل تفسیر کے 2 حرف، ایک اے ہے اور ایک ان ہے۔ پھر 8ویں فصل تفسیر کے 2 حرف، ایک اے ہے اور ایک ان ہے۔ ان ہے فصل 2 حرف تفسیر کے، 2 حرف تفسیر کے، اے اور ان۔ فصل 2 حرف تفسیر کے اے اور ان۔ فصل 2 حرف تفسیر کے اے اور ان۔ فَأَيْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ اے اہل القریۃ كَأَنَّكَ تُفَسِّرُهُ اہل القریۃ۔ اچھا جی، 2 میں سے پہلا ہے اے، اس کے ساتھ تفسیر عام ہے، جملے کی، مفرد کی، اسم کی، فعل کی، حرف کی، یہ سب جگہ کام دیتا ہے، اس لیے اس کی مثال دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واسأل القریۃ، سوال کریں قریہ سے۔ تو قریہ نام ہے کوٹھیاں دا، اٹاں، ان سے تو سوال نہیں ہوتا، تو پھر اے کے ذریعے اس کی تفسیر کی بھی، یہاں مضاف محذوف ہے، مضاف اے اہل القریۃ، سوال کریں اہل قریہ۔ اب اے کے ذریعے کیا کیا ہے؟ اے کے ذریعے قریہ کی تفسیر کر دی ہے کہ قریہ سے مراد اہل قریہ ہیں۔ ہاں جی پہلا ہے اے، یہ عام ہے، مثال دو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، سوال کریں قریہ سے، تو یہاں پر اس کی تفسیر ہے اہل القریہ، یعنی سوال کریں اہل قریہ سے۔ تو اب اے کے ذریعے کیا کر دیا کہ قریہ جو ہے اس کی تفسیر کر دی کہ قریہ سے مراد خود قریہ نہیں بلکہ قریہ والے، بلکہ قریہ والے۔ اے مراد ہے۔ پس اے جیسے تیرا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ اے اہل القریۃ، بین استور جنہیں ہوندے نے اے نال تفسیر ہوندی ہے، اکثر جگہ تے بیندے بالکل مطلب کی بھی اے بھی، جویں دی تفسیر اے بھی، ان دی وضاحت اے بھی۔ سنیے گل یعنی اے اہل القریۃ، گویا کہ تو نے تفسیر کی قریہ کی اہل قریہ کے ساتھ۔ قریہ تھے مراد لفظاً تا تفسرو جی۔ پس اے جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ اے اہل القریۃ، گویا کہ تو نے تفسیر کی قریہ کی اہل القریہ کے ساتھ۔ بس اے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ اے اہل القریۃ، گویا کہ تو نے تفسیر کی قریہ کی اہل قریہ کے ساتھ۔ سنیے بات جی، اگے بھی پڑھنا پھر تماشا۔ وَأَنْ إِنَّمَا يُفَسَّرُ بِهَا فِعْلٌ بِمَعْنَى الْقَوْلِ بے معنی عربی یار، بِمَعْنَى الْقَوْلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ چلو دوسرا ہے ان تفسیریہ، دوسرا ہے ان تفسیریہ۔ ان تفسیریہ۔ تو ان جو ہے نا، اس کے ساتھ تفسیر کی جاتی ہے فعل کی، ایسا فعل جو قول کے معنی میں، ایسا فعل جو قول کے معنی میں، اس کی تفسیر کی جاتی ہے۔ کیا کہ جی ان جو ہے اس کے ذریعے تفسیر کی جاتی ہے اس فعل کی، فعل کی
فعل کی جو مادہ قول نہیں ہے بلکہ قول کے معنی میں ہے، قول کے معنی میں شبہ کیا کہنے ہو کدھے گئے دو میں اتھوں ان کے ساتھ تفسیر کی جاتی ہے قول کی جو فعل کی جو قول کے معنی میں دیکھو نہ لکھے نہیں گیا سارا کچھ ان کے ساتھ تفسیر کی جاتی ہے فعل کی جو جو قول کے فعل معنی میں بمعنی قول ہے، خود قول مادہ نہیں ہے بمعنی قول ہے۔ قول ہے۔ دھیان کرے تھوڑا جا مشکل جی مشکل دا مطلب ہے دماغ جو نقشہ ہے دبا یہ گل ہے باقی دے لفظ ترجمہ تے پھر اوندا جی اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ اور ندا دی ہم نے ان کو۔ اب یہ جو ہو ضمیر ہے نا جی اس کی تفسیر کی، اس کی تفسیر کی کہ ہم نے ان کو ندا جو دی تو وہ کیا تھی؟ وہ یہ ندا تھی اے یا ابراہیم، کیا؟ جی مثال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ تو ہم نے ندا دی ان کو۔ کیا ندا دی ہم نے ان کو؟ ابراہیم اتنی بہت سارے دھیان سے رکھنا تک پھیرا دیئے سب کو ٹھیک کر کے کہ وہ جو ہے نا بھئی ندا دی ہم نے ان کو یہ کہ این یا ابراہیم یہ ندا دی این یا ابراہیم تو ان کے ذریعے تفسیر کی وہ ضمیر کی کہ بھی وہ ندا جو دی تھی ان کو تو وہ کیا ندا تھی وہ تھی کیا یا ابراہیم اور ان محض تفسیر کی جاتی ہے اس کے عاشیت گل لکھی ہو پڑھاندہ تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی اور ان محض تفسیر کی جاتی ہے ان کے ساتھ محض تفسیر کی جاتی ہے ان کے ساتھ فعل کی بمعنی قول بمعنی نہ کرے تو بات جان ضرور کہہ بڑھنا ہے صرف ایسا فعل جو ہونے والا ہے قول کے معنی کے ساتھ جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ اور ان محض تفسیر کی جاتی ہے ان کے ساتھ فعل کی بمعنی قول جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ فلا يقال قلت له ان اكتب اذ هو لفظ القول لا معناه لہذا اگر خود قول کا مادہ ہو تو اس کے اندر کوئی ابہام ہو تو اس یہ تفسیر نہیں بنے گا جی مثلا یوں جائز نہیں ہے قلت له کہا میں نے اس کو کیا کہا انکتب یہ کہ لکھ دو یہ کہ لکھ دو اب یہ جو ہے نا ان تفسیریہ نہیں بن سکتا کیونکہ یہ خود لفظ قول ہے قول کا معنی نہیں ہے ہاں جی کیا ان جو ہے اس کے ذریعے تفسیر ہوتی ہے فعل کی جو فعل قول کے معنی میں اس میں ست باری کیا ابھی قول کا مادہ نہ ہو ہوں جس لگو گالے تن سمجھ پوری ہوتی پی لہذا اگر خود قول کا مادہ ہوا تو اس کی تفسیر ان کے ساتھ نہیں بنے ٹھیک نہیں ہوگی مثلا جیسے قلت له کہا میں نے اس کو بس ان کو گالی آکھی ہے نا کی آکھیا انکتب تو یہ جملہ بھی عربی چ ٹھیک نہیں ساری زبان ہے تو معنی بڑھتا پہ بے صدر واجہ ٹھوکنا ہو جی لیکن بھی عربی چ اے انج کر کے تفسیر بنانی انہاں دی لغت چ ٹھیک نہیں اس لیے کہ خود یہ قول کا مادہ آپ قول موجود ہے معنی قول کی تفسیر کرتا ہے قول کی تفسیر نہیں کرتا بس نہ کہا جائے گا قلت له کہا میں نے اس کو اب کیا کہا بھی اس کی تفسیر کرے انکتب اے کیوں ٹھیک نہیں وہ ساری زبان دمانہ بندہ میں نے کہا اس کو یہ کہ لکھ دوں جملہ ٹھیک نہیں بن گیا جی لیکن بھئی چونکہ خود یہ قول بات ہے اس لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ لفظ قول ہے قول کا لفظ ہے نہ کہ قول کا معنی جی بس نہیں کہا جائے گا قلت له ان اكتب
اس لیے کہ وہ قول کا لفظ ہے نہ کہ قول کا معنی ہے۔ پس نہ کہا جائے گا قلت لہ ان اکتب، کیونکہ وہ قول کا لفظ ہے نہ کہ معنی قول کا۔ اس فصل میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ ٹکر کے میں پیچیدہ ہے۔ بعض دفعہ ایک کلام میں ابہام ہے، اس کی تفسیر بھی ہوتی ہے۔ تو حرف تفسیر کون سے؟ ایک تو حرف اے ہے، وہ تو ہر جگہ کام دیتا ہے، صبر۔ دوسرا حرف ان بھی تفسیریہ ہوتا ہے، ان مصدریہ بھی ہوتا ہے، وہ علیحدہ ان ہے جی۔ پیچھے پڑے ان زیادہ بھی ہوتا ہے، یہ ان تفسیریہ ہے۔ جو اے ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں، ان کے لیے شرط ہے کہ سنتا صحیح نام۔ ان محض اس کے ذریعے تفسیر ہوتی ہے فعل کی، جو فعل قول کے معنی میں ہے اور اس میں مادہ قول نہ ہو۔ باقی کون کون سے فعل قول کا معنی دیتے ہیں پتر، یہ ایڈا سوکھا نہیں کہ میں تمہیں پوری کھواواں تے سارے سمجھ آ جان۔ یہ ہولی ہولی ممارست نال پڑھدیاں پڑھاندیاں ہوراں کتابیں کچھ چیزاں وہ نے جڑیاں بڑی ممارست تو باوجود بھی 50 سال بھی پڑھاندیا ہو جان تے اس چیز دا راز نہیں کھلدا، کیونکہ اسی صاحب زبان نہیں ہے۔ جس بھی دعویٰ کرنا ہے نا ایویں اس نے نمبر بنانے واسطے دعویٰ کرنا ہے، باقی گل بات کو نہیں جی۔ کچھ چیزاں وہ نے کہ جنہاں دی مطلب طے تک اس واسطے نہیں پہنچ سکتے کہ صاحب زبان نہیں ہے۔ میری پنجابی زبان ہے، میرے سامنے کوئی بھی پہلی پاؤ پنجابی دے میں طے تک پہنچوں گا جی۔ ہوں دا تو حاشیہ دیکھ، جان کے فی ما بین اے و ان، بے اینا اور ان کے درمیان فرق ہے۔ اے مفسر تفسیر کرنے والا، مفرد کی بھی ہوتا ہے جملے کی بھی، ہر دونوں کی ہوتا ہے۔ پھر مفرد اسم ہے، مفرد حرف ہے، مفرد فعل ہے، کوئی بھی ہے ان دی تفسیر کرتا ہے۔ مفرد مثال مفرد کی متن میں موجود ہے۔ او قریہ دی تفسیر کی تھی اہل القریہ۔ جملے کی مثال قطع رزقہ، ختم کر دیا گیا رزق اس کا۔ مطلب اس کا کیا ہوتا ہے جب عربی میں بولا جائے اے ماتا، اے فلانا فوت ہو، مطلب یہ ہوتا ہے۔ سنیں گل اے ماتا، اور اکثر جگہ تے ہوتا ہے لفظ مشکل بولیا، جملہ مشکل بولیا، پھر ان کی تفسیر کو کی تھی میری مراد اس سے یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے۔ کدی اے بولیا، کدی اپنی زبان سے میری مراد یہ ہے بولیا۔ مقصد ہوتا ہے کہ اس کی وضاحت کرنی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ان مجرد مفعول مقدر لفظی را تفسیر کنند، جو کہ دال بر معنی قول و مؤدی معنی او باشد۔ ان صرف مفعول مقدر کی مفعول مقدر لفظ را تفسیر کند کہ دال بر معنی قول۔ سنیں بھئی یہ مفسر ہے ان، اور لکھا ہے مجرد ہے نا، یہ مجرد نہیں ہے۔ مفسر مفعول مقدر لفظ را تفسیر کند، جو کہ دال صبر دال بر معنی قول اور مؤدی معنی او باشد، کہ قول کے معنی اس میں سے سمجھا جائے۔ ذرا مثال دیکھو پہلے، نادیناہ ان یا ابراہیم، پس یا ابراہیم تفسیر ہے مفعول مقدر کی۔ نادیناہ یعنی نادیناہ بلفظ ہوا قولنا یا ابراہیم، ندا دی ہم نے ان کو ایک لفظ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ لفظ کے ساتھ۔ وہ لفظ کون ہے؟ وہ ہمارا قول ہے، کیا؟ یا ابراہیم۔ اچھا جی، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، نہیں کہا میں نے ان کو مگر وہ شے کہ یا اللہ تو نے حکم کیا مجھے اس کے ساتھ۔ اس بھی کی تفسیر کی، انعبد اللہ،
پس انعبد اللہ تفسیر ہے ضمیر مجرور بہی کی، اے جڑی بہی وچ ضمیر ہے، اور تفسیر ما امرتنی کی نہیں ہے کیونکہ وہ مفعول صریح فعل ہے، اور یہ مفعول جو ہے نا بہی، یہ مفعول غیر صریح ہے، یعنی یہ جار مجرور ہے جس کو مفعول بہی غیر صریح کہتے ہیں، تو یہ اس کی تفسیر ہے، کس کی؟ بہی کے اندر بہی ضمیر، اور کبھی مفعول بہی ظاہراً کی تفسیر کرتے ہیں، اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ، کہ وحی کی ہم نے پیارے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ما یوحی اس شے کی جو وحی کی گئی، کیا؟ ان اقذفیہ، لہذا بین کو سمندر میں ڈال دیں، واقعہ پڑھیا پرسوں ترسوں، یہ انقذ فیہ تفسیر ہے ما یوحی کی، اور وہ مفعول ظاہراً ہے، وہ ظاہراً ہے کس کا؟ مفعول ہے اوحینا کا، کس کا؟ اوحینا کا وہ مفعول ہے۔ نہیں سنیوں گل، حرف تفسیر جان اس بات کو کہ اعراب ما بعد حرف تفسیر کا تابع ہوتا ہے اپنے ما قبل کے اعراب کے، قال الحدیبی وَيُعْرَبُ الْمُفَسِّرُ بِإِعْرَابِ الْمُفَسَّرِ، اس لیے کہ وہ اس کے تابع ہوتا ہے۔ مالکی نے کہا ہے کہ اے عطف ہے لیکن اس میں نظر ہے، کیونکہ ما بعد اس کا واضح کرتا ہے اپنے ما قبل کو، اور عطف جو ہے وہ تو مغایرت کا تقاضا کرتا ہے۔ اے یعنی اے تفسیر کرتا ہے مبہم کی مطلقاً، برابر ہے کہ مفرد ہو، جیسا کہ تو کہے فی تفسیر قولی تعالی واسأل القریہ اے اہل القریہ، یا تفسیر کرتا ہے جملے کی، جیسا کہ تو کہے قوتیا رزق اللسی کی تفسیر میں کہ اے ماتا نادے نہ ہو، جان اس بات کو کہ فعل جو واقع ہے بعد اس کے یکون مفعولہ العام ہوا تفسیرہ مقدرا فی الغالب، معنی قولی تعالی ونادیناہ، یعنی نادیناہ بشیء او بلفظ، او کیڑی ندا ہے؟ وہ ہمارا قول ہے یا ابراہیم، فقولہ ان یا ابراہیم تفسیر ہے مفعول مقدر عام کی، وہ کون ہے؟ وہ بے شیء ہے یا بے لفظ ہے، کیونکہ یہ مفعول صریح نہیں، اوپر بات جا رہا آگے۔ کبھی تفسیر ہوتا ہے وہ، کبھی ہوتا ہے مفعول اس کا عام، وہ تفسیر اس کی ملفوظاً، جیسے اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذف فیہ، اے بفتح الہمزہ سکون یا مفسرہ لکل مبہم مفردن کانا، جیسے جانی زید اے ابو عبداللہ ہے، وَقَ قَوْلِكَ فی تفسیر قولی تعالی وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ اے اہل القریہ، گویا کہ تو نے تفسیر کی اس کی اہل قریہ، یا جملہ ہو جیسا کہ چور کا رزق ختم کر دیا گیا، یعنی چور مر گیا وغیرہ، یعنی یفسر تفسیر کی جاتی ہے کلمہ ان مخففہ کے ساتھ فعل کے مفعول کی، وہ فعل جو بمعنی قول ہوتا ہے، برابر ہے کہ ہو وہ مفعول مقدر صراحتاً نہ ہو گئے، جیسے اللہ تبارک نحو قولہ تعالی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، فقولہ تعالی وَنَادَيْنَاهُ فعل ہے اور وہ بمعنی قول ہے، کیونکہ ندا نہیں ہوتی مگر قول کے ساتھ ہے، یہ کتاب قول کے کوئی نہیں، میں نے ندا نہیں ہوتی مگر کس کے ساتھ؟ قول کے ساتھ، اور قولہ تعالی ان، یہ واسطے تفسیر اس فعل کے مفعول کی ہے،
وہ مفعول کون ہے؟ لفظ یا بشیء ہے۔ اور قول تعالی یا ابراہیم اس لفظ یا شے کی تفسیر ہے۔ وہ لفظ یا شے کیا تھا؟ یا ابراہیم تفسیر ہو یعنی ونادیناہ بلفظ وہو قولنا یا ابراہیم۔ یا مفعول ظاہراً ہو جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ما قلت لہم، عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں الا ما امرتنی بہی ان اعبدوا اللہ، پس قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان اعبدوا اللہ تفسیر ہے ضمیر کی جو بہی میں ہے، اور وہ مفعول بہی ظاہر ہے فعل کے لیے جو فعل بمعنی قول ہے، وہ فعل ہے امرتنی۔ وقول تعالی او اذ اوحینا الی امک ما یوحی نقذفی، قول تعالی نقذفی یہ تفسیر ہے لقول تعالی ما یوحی کی، اور وہ مفعول ظاہر ہے اوحینا کے لیے۔ پس نہ کہا جائے گا، یعنی جب تو نے یہ بات جان لی کہ ان تفسیر کی جاتی اس کے ساتھ فعل بمعنی قول کی، تو نئی تفسیر کی جائے گی اس کے ساتھ صریح قول کی، اور نہ اس کی جو قول کے معنی میں نہیں ہے، دونوں کی نہیں۔ پس نہ کہا جائے گا قلت لہ ان اکتب، کیونکہ وہ لفظ قول ہے، اس کا معنی نہیں۔ اور شرط کیا گیا بھی لکون ان کے مفسرہ ہونے کے لیے یہ کہ نہ ہو ما بعد ان کا متعلق ما قبل کے ساتھ بخبریت او عمل، کہ وہ اس کی خبر بن رہا ہے یا وہ اس میں عمل کر رہا ہے۔ فقول تعالی وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین میں جو ان ہے یہ مفسرہ نہیں ہے، کیونکہ ما بعد اس کا خبر ہے اپنے ما قبل کے لیے کہ ان کی آخری دعا کیا ہوگی، وہ الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ انہوں نے یہ بیان کیا ہے، اور بیان کو تمہیں 4-5 شرح سنا دینا۔ چلو آگے چلو۔ فصل حروف المصدر ثلاثۃ، وہ سمجھ آئی ہے؟ اے واضح دے ان جڑا نا تفسیریہ یہ ہے کہ وہ پہلے فعل ہوتا ہے جو بمعنی قول ہے، تو اس کے مفعول بھی مقدر کی یہ تفسیر کرتا ہے یا مفعول بھی ظاہر، پھر وہ ظاہر وہ جار مجرور مفعول بھی غیر صریح یا وہ صریح ہے۔ جی فصل حروف المصدر ثلاثۃ با وان وان۔ اچھا جی، نامی فصل، اس فصل میں مصنف علیہ رحمہ حروف مصدر بیان کرتے ہیں۔ کون بیان کرتے ہیں؟ مصنف علیہ رحمہ حروف اس فصل میں مصدر۔ حروف مصدر بیان کرتے ہیں۔ وہ 3 ہیں، وہ 3 ہیں۔ اتنے لکھے ایک تو 3 رکو آ رہے نہیں، وہ ہیں ما مصدریات، ان مصدریات، انا مصدریہ۔ کیڑے کیڑے؟ ما مصدریہ اور ان مصدریہ اور انا مصدریہ۔ انا مصدریہ جو جملے کو مصدر کی تعبیر میں کرتے ہیں نا، ان کو مصدریہ کہتے ہیں۔ اور ایک نکاح جو نشان لگے ہی تعریف نظر ہے، یعنی وہ حروف جو بنا دیتے ہیں جملے کو مصدر کے حکم میں، لبک کو نہیں، وہ حروف جو جملے پر آئیں تو اس کو مصدر کے حکم میں بنا دیتے ہیں۔ مطلب ہے تو کتنے؟ 3 ہیں۔ سمجھیو گل؟ اور تھلے آشا بھی لکھا جی پتہ نہیں نکاح دے نشان وچ بنا بر مذہب تحقیق، جب یہ حروف صلہ خودرا اپنے صلے کو جن دے اتے داخل نے نا جس جملے تے انہوں انہاں دا صلہ آنے، یہ او صلہ موصول او اسماء صلہ والا نہیں ہے، یعنی ان کا ما بعد، تو یہ اپنے صلے کو مصدر کے حکم میں بنا دیتے ہیں، یعنی باوجود باقی ہونے صلے کے اپنے معنی پر، اور ویکھن وچوں جملہ اسمیہ تے جملہ فعلیہ ہی رہندا ہے، لیکن اس پر مصدر والے احکام جاری ہو جاتے ہیں۔
اس لیے ان حروف کو کیا نام رکھا؟ ایشا بس فصل حروف مصدر تین ہیں، حروف مصدر تین ہیں، تین ہیں، ماں اور ان اور انا۔ ان مصدریہ پتہ ہے تے انا میں جملے تے آ کے تابل مصدر کرتا ہے، ماں بھی مصدریہ مطلب اے روڑا کو نہیں جی۔ فصل حروف مصدر تین ہیں، ما اور ان اور انا۔ فصل حروف مصدر تین ہیں، ما اور ان اور انا۔ فالأوليان للجملة الفعلية وقوله تعالى وضاقت عليهم الأرض ضاد وداکت وضاقت عليهم الأرض بما بما رحبت برحبها وقول الشاعر الشعر يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا۔ اچھا جی، ان میں سے جو پہلے دو ہیں اللہ تو پتہ جملہ اسمیہ خبریہ داخل ہوتا ہے، ماں اور ان جو ہیں یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوتی ہے، یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہے۔ داخل ہو کر تعبیل مصدر کرنی ہو تو فاعل کی اضافت کرنی ہے کدھر؟ مصدر کی نا، مصدر نکال کر اس کی اضافت کرنی ہے فاعل کی طرف۔ تو پہلے ضمیر اگر فاعل اسم ظاہر ہے اسی کی طرف ہے، تو اگر فاعل ضمیر تھی تو مرفوع متصل کی جگہ مجرور متصل آنی، بس اتنی بات ہے جی۔ تو پہلے کون؟ ما مصدریہ اور ان مصدریہ، یہ کس پر داخل ہوتے جملہ ہیں؟ فعلیہ پر داخل۔ مثلا وضاقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وضاقت علیہم الارض بما رحبت، اور تنگ ہو گئی ان پر زمین بما رحبت۔ یہ ما مصدریہ ہے، ما مصدریہ ہے، رحبت فعلی وچ ہے یا ضمیر فاعلی تے رحبت مصدری رحب تے وچ ہے یا ضمیر جڑی ہے اون دی جگہ تے ہن مجرور لائے ہوتے اوتے با جارا تے مار تے چلے گئے جو کو تو مصدر بن کے چٹنی کٹی گئی تے کی بنیا بے روح بے ہا، تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود اپنی کشادگی کے، باوجود اپنی کشادگی کے۔ تے با جارا آگے تے ما مصدریہ نے تعویل مصدر ہن ہے ما رحبت جملہ فعلیہ، لیکن چونکہ اتے ما مصدریہ اے حکمن مصدر ہے تے لہذا با جارا دا دخول ٹھیک ہے، کیونکہ حروف جارا اسما تے ہوندے ہیں فعلاں تے نہیں ہوندے، لیکن چونکہ یہ حکمن مصدر ہے تے لہذا با دا دخول ٹھیک ہے۔ وہ نکالا کسی نے سمجھی؟ ایشا بس اے اور نا سرکار ہائے ہائے احساس ہے نا، احساس سرکار تبوک تے گئے سن تے 3 صحابہ رہ گئے، منافق تے رہ گئے سن، مخلص صحابہ وچوں 3 صحابی رہ گئے، اج کل کر دیو پیچھے رہ گئے۔ سرکار واپس آئے، اللہ نے انہاں دا حکم معلق کر دیتا، پھر بولنا چلنا بند ہو گیا بالکل۔ وہ جو نقشہ تو گزرا ہے نا 40 دن انہوں بیان کیتا ہے کہ باوجود ہے کہ زمین بڑی وسیع تھی مدینہ شریف کی ساری زمین سے، لیکن وہ اندر سے اتنے ٹوٹے پریشان ہوئے کہ ان کے لیے یہ زمین تنگ ہو گئی، ان کے لیے یہ زمین تنگ ہو گئی، بس کریے تو کریے کہ جی غلطی ہو گئی ہے، اس دا ازالہ کی میں ہوگی دا سمجھو دی بھی۔ اس طرح اور 1-2 واقعے نے صحابہ پاک نے لا کے اپنے آپ ستونہ میں بند دیتا، سونے جب معافی نامہ آئے گا تو کھول دیں گے کنے دن جی، انہوں نے مسلسل ٹوٹنا رونا مسلسل توجہ چ رہنا۔ پھر اس تو بعد جڑا 10 جانے میں سارا ہاتھی حرام دا پچا جائیے، صرف ایک باری یا اللہ میرے توبہ معاف کرے، سمجھیا جی۔ اگلا شاعر دا شعر ہے ان دے وچ ما ذهب اللیالی، ما ذهب اللیالی، یہ ما مصدریہ ہے جی، جملے پر آیا ہوا ہے، کس پر؟ جملے پر، جملے پر آیا ہوا ہے، جملہ فعلیہ تو اس کی تعویل مصدر بنے گی ما، تعویل مصدر بنے گی ذهاب اللیالی، کیا؟ ذهاب اللیالی،
راتوں کا گزرنا. جی ہاں جی کیا کہ جی پہلی مثال پہلی مثال اللہ تبارک و تعالی کا قول وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بما بما رحبت. رحبت. یہ ماں ماں مصدریہ ہے، جملے فعلیہ یہ پر جملے آیا فعلیہ ہوا ہے اور اس کو تعویل مصدر کر دیا. کر تعویل مصدر بنائیں گے تو بنے گا بے رخ روح میں نہیں کشادگی. جی. جی اور دوسری مثال شاعر کا قول شعر اس نے کہا ہے کہ ما ما ذهب ذهب اللیالی. یہ ماں مصدریہ ہے، یہ جملے فعلیہ پر آیا ہوا ہے اور اس نے اس کو طویل مصدر میں کر دیا، یعنی ذہاب اللیالی. کیا ذہاب اللیالی. ہاں تو یہ سرو کا فاعل ہے، یہ سرو کا. جی المرء مفعول بھی ہے. سنیں گل اے پس اولا یان بس اولا جان جملہ فعلیہ کے لیے ہے، جملہ فعلیہ کے لیے ہے، ایسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا وضاقت علیہم الارض بما رحبت وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. اے بے روح بے اے بے روح بے حال. یہ مطلب ہن اے کہڑے اے تفسیر اگلے تو پڑھے گئے دو لڑا یہ تفسیر ہے. بما رحبت دی تفسیر کیے بے روح بے بالکل مراد کیے اے مراد اے. جی اور قول شاعر کا جیسے قول شاعر کا جیسے قول نکا جا نشان لگے ہیں حمزہ جا کہ پیچھے کا قول دی بھی لگے ہیں تو اس تو پہلے کی شعر ہے قاف کاف زبر کا جی وہ ای اندے تھلے داخل ہے تے انہوں دا معنی کرو نال اور جیسے قول شاعر کا اور جیسے قول شاعر یہ توجیہ دے نتیجے نے. اچھا جی ہن او اے وے کہ بھئی شاعر پہ آندا ہے بے مولوی ارسلان جڑا ہے نا بے راتاں گزریاں چسکیاں دیاں تے بڑا خوش ہوندا ہے، حالانکہ کڈا چلا ہے جے راتاں گزر رہیاں نا تے ایندا وی جڑا زندگی دے لمحے نے گزردے پے نے. جی یہ تو سمجھدا ہے بھی یار جڑی او رات جڑی سی کیا بات سی، او رات گزری تے نال ہی بھی انہاں کو گزر گئے کہ کوئی نہیں گزریا. تے بندہ حماقت کردا ہے بھی جڑیاں سو بھئی اے دنیا دے چسکیاں دیاں راتاں گزریاں بندہ انہوں مڑ مڑ یاد کردا حالانکہ چلیا جے رات گزر گئی ہے تے تم ہی گزر گئے. انہاں کو تم ہی نال گزر گئے ہیں، تیری بھی گئی تھوڑی رہ گئی پتہ نہیں کنی جی. احتیاط کرو. خوش کرتا ہے شخص کو خوش کرتا ہے شخص کو راتوں کا گزرنا راتوں کا گزرنا. اور مصدری معنی حالانکہ حالانکہ راتوں کا گزرنا راتوں کا گزرنا شخص کے لیے بھی گزرنا ہے. شخص کے لیے بھی گزرنا. کھانے چ پئی میری رات ہی نہیں گزری اینی دی زندگی بھی نال گزر گئی. پس اولیان جملہ فعلیہ کے لیے ہیں جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا وضاقت علیہم اور ضاقت ضاد وضاقت علیہم الارض بما رحبت اے برحبہا. اور جیسے قول شاعر کا خوش کرتا ہے شخص کو کوئی بھی شخص ہوئے تو ہو جائے نال بیٹھے تو سی آج دو میں ہو راتوں کا گزرنا. اور حالانکہ راتوں کا گزرنا شخص کا گزرنا اس کے لیے اس کے لیے گزرنا گزرنا ہے. یعنی راتاں گزریاں تے اصل چ ای گزر گئے جی اے گزر گئے. اے راتاں تو آندیاں ہی رہن گیاں. اے راتاں تو گزر رہی نے انہاں وچ راتاں وہ آندیاں پین وچ بابے آدم علیہ السلام تو لے کے ہن تک سارے راتاں راتاں گزردیاں دن گزرے دے وچ گزر گئے کہ نہیں سارے. تے اصل اسی آنے بھی راتاں گزر گئیاں نے اصل تے راتاں نہیں وچ اسی گزر گئے. او بے روح بہا بے ضمرہ مصدر راحبہ وزن کارو معنی اس کا اتساع فراخی باوجود فراخ ہونے کے زمین تنگ ہو گئی. اگے جو سرو ساری ترکیب لکھی آخر تک میں ترجمہ دا سنا دیتا ہے جی. او آخر تے لکھے ایک فارسی شعر نظر آئی جی او اسے دے مطابق ایک فارسی شعر لکھے ہے اور وہ مطالعہ کرن شب و روز در عیش و عشرت گزاری تو غافل بخسکی و عمرت گزاری. تو دن رات عیش گزار دیتے تو غافل ستا ہے عمر تیری ختم ہو گئی.
ایک دن آ جانا اچانک پتہ ہی نہیں لگنا لو جی انہیں بجے کی تو آگے چل گئے وعن نحو قوله تعالی فما كان جواب قومه الا ان قالوا قولهم. اچھا جی ان مصدریہ اس کی تو انگنت مثالیں باب سنایا جی پورے مثال دینے ان جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ پس نہیں تھا جواب ان کی قوم کا الا ان قالوا مگر یہ کہ قول ان کا اگر پڑھنا الا ان قالوا کٹ دے پنڈ شہر جو کٹ دیو اے تبلیغ کرتے نے سانو انہاں دی وجہ تو رحمت ہوندی بھی کٹ دے انہوں نے شعیب علیہ السلام اور سارے نبیوں نے یہ قوم بھئی جدو تبلیغاں کی دین نے تو کٹ دے. دوسری مثال ان کی مثال اللہ تبارک و تعالی اے جملے فعلیے تے ہوندے نے تے مثال ماں دی تے آ گئی تے ان دی بھی مثال دینی کہ نہیں. فما کان جواب قوم الا ان قالوا اس نے اس فعل کو مصدر کی تعویل میں کر دیا یعنی الا قولہم الا یہ ان کو قول تھا کہ ان کرتے اور ان جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا فما کان جواب قومه الا ان قالوا اے قولو دسیا مطلب دے ان قالوا دا قولهم او واو جڑی سی مرفوع متصل ان بدلیا مجرور متصل نال واو دی جگہ تے ہم آ گئے جی. اور ان جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا فما کان جواب قومه الا ان قالوا یعنی قولهم اور ان جیسے قولهم یہ اوک اے کی ہے جی. اور ان جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا فما کان جواب قومه الا ان قالوا اے قولهم جی. وان صبر کر چل پڑھ لے جملہ وان للجملہ اور الاسمیہ انہ نہیں پلا بھی انہ تعویل مصدر کرتا ہے کہ نہ کر دے وان للجملہ الاسمیہ نحو علمت انک قائم اے قیام کا. انہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ پر آتا ہے تو بین استوری اس کو مصدر کے حکم میں بنا دیتا ہے. یہ عرض کیتا ہے انا 50 بجے کی گل پڑی انا جملہ اسمیہ پر آتا ہے اور اس کو مصدر کے حکم میں بنا دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہ مفرد کے مقام پر آتا ہے کیونکہ اس کو تعویل مصدر کرتا ہے وہ مفرد کا مقام بن جاتا ہے. علمت انک قائم علمت انک قائم انہ کا جڑا ہے نا قائم انہ نے تعویل مصدر کر دیتی قائم دی کٹی نا مصدر تے ان دی مبتدا وال کیتی اضافت تے بن گیا قیام کا علمت قیام کا مفعول پہ علمت تو علمت انک قائم کا معنی ہے علمت قیام کا تیرے قیام کو میں جانتا ہوں. جیسے علمت انک قائم تو انا نے جملہ اسمیہ کو تعویل مصدر میں کر دیا مصدر کی تعویل میں کر دیا. تو جیسے علمت انا کا قائم تعویل مصدر جملے اس میں رکھنا فاجر جب خبر دی مصدر کر کے مضاف پر اضافت کر دی حد ہو گئی یار. علمت قیام کا اے میرے کہ قائم دی مصدر کی قیام اگر جامد ہو تو یا تعال کا اگر مصدر بنانی ہے مشتقی ہو تو مصدر کٹنی ہے جی. اور انا جملہ اسمیہ کے لیے ہے اور تو دیکھنا واجہ تین نے نا حروف مصدر ان میں سے ان اور ما یہ جملے فعلیے کے لیے یعنی جملے فعلیے پر آ کر اس کو مصدر کی تعویل میں کرتے ہیں
اور انا جملے اسمی حروف مشبہ بالفعل میں سے نہیں ہے، کس پر داخل ہوتے ہیں؟ اور انا جملہ اسمیہ کے لیے تو کیا کرتا ہے اس کو فتجعلھا فی حکم کی مطلب مصدر نہیں، مصدر کے حکم میں کر دیتا ہوں. جیسے علمت انک قائم، جیسے علمت انک قائم، یعنی علمت قیامک، اور انا جملہ اسمیہ کے لیے جیسے علمت انک قائم. بس جملے فعل یہ دا تعبیل مصدر ہے، باجو فاعل ول فعل دی مصدر کٹ کے تو فاعل ول اضافہ کرنی ہے. جے فاعل اسم ظاہر ہے تو وہی مضاف لے بنے گا، تو جے ضمیر ہے نا تو ضمیر فاعل مرفوع متصل ہوتی ضمیر کو گوجے ہو ان دی جگہ تے کیا رکھنی؟ جملے بولیو سمجھ کو نہ آوے. تو جملے اسمیہ کی تعبیل مصدر یہ کہ خبر مشتقی ہو تو اس کی مصدر نکال کر اس کی اضافت کر دے مبتدا کی طرح. اگر خبر جامد ہو تو یا تا لگا کر اس کو مصدر بنا دے. جیسے علم حیوان زید حیوان، کیا تعبیل مصدر؟ حیوانیت، حیوانیت زیدن کی چلو. جیسے علمت انک قائم یعنی علمت قیامک. اور انا جملہ اسمیہ کے اتنا شک پتہ نہیں ہو سکتا کیڑا ہو جی. اور انا جملہ اسمیہ کے لیے جیسے علمت انک قائم علمت قیامک. اب ایک انا للجملہ جب مشکلہ بغیر مائے کافا کے ہو تا اے جملے اسمیہ نو تعبیل مصدر کرتا ہے. اے مشکلہ بھی ہووے اتے نال ما کافا بھی نہ لگی ہووے تے تا انا چھٹیاں دی خواہش کردا ہے. جس وقت مخففہ ہو جائے یا مستقلے کے ساتھ ما لکافہ لائق ہو جائے اس وقت یہ جملے فعلیہ پر بھی آ جاتا ہے. مسئلہ پیچھے گزر گیا ہے. ہاں جی شاباش. فصل صبر کر. اول الجملہ فعلیہ نظر آئے اہمی ہے کوئی کسی اور تھا چٹی تھا میں کرو. یعنی ما اور ان بفتح حمزہ و تخفیف نون ہر دونوں برائے جملہ فعلیہ ہیں کہ اس میں فعل کے درو فعل متصرف سوائے امر و نہج کے ہو. اس جملے میں جو فعل ہے نا وہ فعل متصرف ہو اور کیونکہ جو غیر متصرف ان کے مسئلے نہیں نکالے جاتے اور امر ناج کے بھی سوا ہو. کیونکہ اگر آنا امر اور نہج کا حرف کا صلہ جائز ہو تو البتہ انا مشددہ اور ما کے صلے میں اور کہہ کے بھی جائز ہوگا. تو حالانکہ یہ بالاتفاق ٹھیک نہیں ہے. الاخر ہی آگے جی. فصل حروف التحدید اربعۃ حلا وعلا ولولا ولوما. 10ویں فصل ہے حروف تحدید. حدد یحدد تحدید. ہاں جی 10ویں فصل ہے حروف تحدید. پھر 10ویں فصل ہے حروف تحدید. میں نستور معنی لکھے بر انگیختن و برغلانیتن کسی کو کسی کام پر ابھارنا. یہ لفظی معنی کس کا؟ حروف کا نہیں تحدید کا. تو حروف تحدید 4 ہیں. حروف تحدید 4 ہیں. اللہ اللہ لولا لوما. ہاں جی حروف تحدید 4 ہیں حلا اور اللہ اور لولا اور لوما. حروف فصل حروف تحدید حروف تحدید 4 ہیں. 4 ہیں اللہ اللہ اور اللہ اور اللہ اور لولا اور لولا اور لوما. اور لوما. فصل حروف تحدید 4 ہیں حلا اور اللہ اور لولا اور لوما. فصل حروف تحدید 4 ہیں اللہ اور لولا اور لوما. لہا لہا صدر الکلامی. بس مسئلہ
ان کے لیے صدر کلام ہوتا ہے، ان کے لیے صدر کلام یہ کلام کے شروع میں آتے ہیں، یہ کلام کے شروع میں آتے ہیں، کیا کہ جن کے ان کے لیے لیے صدر کلام ہوتا ہے، یعنی یہ کلام کے شروع میں آتے ہیں، درمیان شرمیان میں نہیں نہیں، آتے۔ ان کے لیے ان کے لیے صدارت الکلام ہے، صدارت الکلام ہے، جن کے لیے صدارت الکلام ہے، ان کے لیے صدارت الکلام ہے۔ ومعناها آشر جی گل لکھی ہے نا وہ پڑھے گا تو پھر سمجھ آئے گی آگے جی۔ ومعناها حد على الفعل ان دخلت على المضارع نحو هل تأكلوا آگے ولوم ان دخلت على الماضي غلط دخلت ان دخلت على الماضي جو کر کے دیکھ لا، نحو هل ضربت زيدا وحينئذ لا تكون تحديدا الا باعتبار ما فات یہ جو چار ہیں یہ ان کا معنی ہے یہ چار مضارع پر داخل ہوں گے یا ماضی پر داخل ہوں گے، یہ چار مضارع پر داخل ہوں گے یا ماضی پر داخل ہوں گے، انہیں نفل ہوتی ہے، یہ چار مضارع پر داخل ہوں گے یا یا ماضی پر داخل ہوں گے۔ اگر مضارع پر داخل ہوں تو پھر ان کا معنی ہے متکلم مخاطب کو اس فعل مضارع کے فعل کے کرنے پر ابھار رہا بھی یہ کام کرنا ہی، اور اگر یہ ماضی پر داخل ہوں تو اب ماضی میں وہ جو فعل تھا اس کے نہ کرنے پر اس کو کھلا بجا کر رہا ہے جی کہ تو وقت سے تو کیوں نہیں کیتا، سمجھ آئیے؟ اے شاباش، کیا کیا جی؟ یہ چاروں حرف یا مضارع پر داخل ہوں گے یا ماضی پر، جی جس وقت یہ مضارع پر داخل ہوں گے تو اس وقت معنی یہ ہوگا کہ متکلم مخاطب کو اس فعل کے کرنے پر ابھار رہا ہے، یعنی یہ جو فعل مضارع جس پر داخل ہے نا، یہ کام تو کرنا ہے، یہ کام تو کرنا ہے، کرنا ہے، اس کو بھڑکا رہا ہے کہ یہ کام تو نے کرنا ہے۔ اور جب یہ ماضی پر داخل ہوں گے تو اس وقت معنی یہ ہوگا کہ متکلم مخاطب کو یہ ماضی کام والے فعل کے نہ کرنے پر ملامت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ملامت کر رہا ہے، ملامت کر رہا ہے، سمجھیو؟ جی جی مثلا حلا تاکلو، حلا تاکلو، حلا تاکلو، کیوں نہیں کھائے گا تم؟ یعنی کوئی بات ہے تو وہ کہہ رہے مثال کے طور پر میں نہیں کھاؤں گا، تو اس کو وہ بھڑکا رہا ہے کہ کیوں نہیں کھائے گا، مطلب کیا ہے تو نے کھانا ہے، تو نے کھانا ہے۔ اور ماضی پر حلا ضربت زیدن، کیوں نہیں مارا تو نے زید کو، اس وقت دو ٹھوکیاں ہوندی، آج تیرے سامنے چاہ چاہ نہ کردا، اس وقت تو شفقتہ کردا نا، ہن ویکھ تیرے سامنے سر پٹیا ہونے، کیوں نہیں مارا تو نے؟ اب اس میں ندامت ہے، کیا ہے؟ ندامت ہے، وقت ہتھوں نکل گیا ہے، کاش اس وقت کیتا ہوندا تے نہ ہوندا، سمجھی گل؟ اور معنی ان کا اور معنی ان کا ابھارنا ہے فعل پر، ابھارنا ہے فعل پر، اگر داخل ہوں مضارع پر، اگر داخل ہوں مضارع پر، اس پر مضارع پر، او بے خود ابھارنا، یعنی برانگیختن مخاطب بر فعل آئندہ بطلب متکلم از مخاطب فعل را، یہ کام کرنا ہی۔ اچھا جی، جیسے اللہ تاکلو، اللہ تعالی کیوں نہیں کھائے گا تو؟ کیوں نہیں کھائے گا؟ ان دے ضمن چ امر ہوندا ہے، یعنی تو کھا، اور او معنی ان کا پیچھے تف پا کے لکھا جا نشان لگا ہے، اور معنی ان کا ملامت ہے، ملامت ہے، یعنی نکو ہیدن متکلم مخاطب را، متکلم کا مخاطب کو ملامت کرنا، اگر داخل ہوں اگر داخل ہوں ماضی پر، ماضی پر، جیسے جیسے اللہ ضربت زیدن، اللہ ضربت زیدن، کیوں نہیں مارا تو نے زید کو؟ کیوں نہیں مارا؟ ہاں جی، اور معنی ان کا ابھارنا ہے فعل پر اگر داخل ہوں مضارع پر، جیسے حلا تاکلو، اور معنی ان کا ملامت کرنا ہے اگر داخل ہوں ماضی پر، جیسے حلا ضربت زیدن۔
او بے خود راشیت ہو حروف تحدید بعض نے کہا ہے مناسب اس طرح تھا کہ جس وقت یہ مضارع پر آئے نا تو پھر ان کا نام تحدید ٹھیک ہے، جب ماضی پر آئے نا تو پھر ان کا نام حرف لام حرف توبیخ ہونا چاہیے، سمجھ آئی؟ حرف کہہ رہا ہوں پھر ان کا نام کیا ہونا چاہیے؟ حرف لام اور حرف توبیخ، سمجھ آئیے؟ لیکن چونکہ اکثر یہ مستقبل کے لیے ہوتے ہیں تو غلبے کی وجہ سے مطلقاً ان کو حروف تحدید کہتے ہیں، مگر مطلقاً تحدید نہیں ہے، پڑکانا ہوتا ہے مستقبل کے لیے، ماضی تے پڑکانا نہیں ہوتا، ماضی تو تھوڑا نکل کی ہوتے ندامت والی ہوتی ہے۔ آگے چلیے کی شعر ہے یہ؟ وَحِينَئِذٍ لَا تَكُونُ تَحْدِيدًا إِلَّا بِاعْتِبَارِ مَا فَاتَ۔ بس جس وقت یہ ماضی پر آئے نا، کس پر آئے؟ اب یہ تحدید نہیں ہے، اب یہ مگر تحدید ہے باعتبار ما فات، تو وہ ما فات پر جو بارہ ہے وہ ملامت ہے، اور ان دے اندر تحدید کی بے ہو جا موقع ہونا آوے تے ہتھوں نہ جان دے، جس لئے ماضی دے کسے کام تے انہوں ملامت کی تھی نا تے ان دے اندر تحدید بھی ہے کہ اگر ہو جا موقع نہ جان دے، سمجھی یا اے بھی نال اینا احساس بھی ہوندہ ہے پاکستانیاں نو نہیں ہو گل ہو رہی ہے، اور اس وقت نہیں ہوتے نہیں ہوتا کون معنی ہے تحدید مگر باعتبار اس کے جو فوت ہوں گے، اور اس وقت نہیں ہوتا تحدید مگر باعتبار اس کے جو فوت ہو گیا، اور اس وقت نہیں ہوتا تحدید مگر باعتبار اس کے جو فوت ہو گیا، یعنی اس اعتبار سے تحدید ہے، اس پر تو ہے ندامت، ضمن میں تحدید ہے کہ آئندہ ایسا موقع آئے تو ہتھوں نہ جان کے۔ چلو جی وَلَا تَدْخُلُوا إِلَّا عَلَى الْفِعْلِ كَمَا مَرَّ۔ بس اچھا جی آپ ان کا مشترکہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، یہ جو حروف تحدید ہیں یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل نہیں ہوتے، کیا کہ جی یہ جو حروف تحدید وہ ہے چار اللہ اللہ لا لا یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل نہیں ہوتے، یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل نہیں ہوتے، جیسا کہ مثالیں جو گزری ہیں کس پر داخل فعل ہیں؟ ہو گئے۔ وجہ تھلے بین استور لکھی ہو اس لیے کہ یہ جو کسی کو بھڑکانا ہوتا ہے نا تو یہ کام پر بھڑکانا ہوتا ہے، تو کام تو فعل ہوئے، یہ وجہ کہ کس پر داخل ہوتا ہے، مطلب ایک پڑھنے والے تو تھوڑا دماغ دے بھی زور دے لیتا ہے۔ چلو جی آج جو نے بڑا پڑکایا ہے، کسی کام تے پڑکایا، اس تو بغیر نہیں پڑکایا جا سکتا جی، یا کری یا نہ کری تین پہلے صحیح گرمایا ہی آج یہ کیڑی گل تھی کسی کام تے، اور اس وقت اور نہیں داخل ہوتے مگر فعل پر جیسا کہ گزر گیا، مثل جیسے وہ مثالیں جو گزر گئیں، لمبا معنی تھا کہ جیسا کہ گزر گیا جی، اور نہیں داخل ہوتے مگر فعل پر جیسا کہ گزر گیا، اور نہیں داخل ہوتے مگر فعل پر جیسا کہ گزر گیا۔ اگے وَإِن وَقَعَ بَعْدَهَا اسْمٌ فَبِإِضْمَارِ فِعْلٍ كَمَا تَقُولُ لِمَنْ ضَرَبَ قَوْمًا هَلَّا زَيْدًا اے هَلَّا ضَرَبْتَ زَيْدًا۔ اچھا جی اگر ان کے بعد اسم آ جائے، اگر ان کے بعد اسم آ جائے تو وہاں فعل مقدر ہوتا ہے، وہاں فعل مقدر ہوتا ہے، کیا کہ جی اگر ان کے بعد اسم آ جائے تو وہاں فعل مقدر ہوتا پھر ہے، آخر اگر ان کے بعد اسم آ جائے تو وہاں فعل مقدر ہوتا ہے، جیسا کہ بھی کہا تو نے اس شخص کو جس نے پوری قوم نو کٹیا جی تو انہیں بچوں زید نو چھڈ دیتا، جی تو انہیں آکھیا ہلا زیدن، جی ہلا زیدن، چونکہ پیچھے وہ ضرب دا ذکر آ رہا ہے جی تو وہ پھر سمجھ آ رہے ہیں جی۔ اب اس کے بعد اسم ہے، فعل مقدر ہے، یعنی ہلا ضربتا زیدن، اور زید نو کیوں نہیں ماریا، وہ پھپڑ لگ دے جی، ہم بھی شابہ جیسے کہے
اس شخص کو کہ جس نے پوری قوم کو مارا ہے ہلا اس زیدن کو کہے کہ ہلا ہلا زیدن ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਮਸਲ ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੱਲਾ ਹੱਲਾ ਜ਼ੈਦ ਜ਼ੈਦ। ਕੀ ਮਤਲਬ یعنی ਹੱਲਾ ਜ਼ੈਦ ضربتا زید ਜ਼ੈਦ کو تو کیوں کیوں نہیں نہیں مارا سمجھی گل جی۔ اور اگر واقع ہو اور اگر واقع ہو بعد ان کے بعد ان کے پیچھے نا فعل لفظاً یا تقدیراً کما اشارہ بقولی بین واقع ہوں بے تقدیراً جی اگر واقع ہو اگر واقع ہو بعد ان کے بعد ان کن کے انہو کنے چار اسم اسم تو پس پس فعل مقدر کے ساتھ فعل مقدر کے وہ ساتھ ازمارو جیسا کہ تو کہے جیسا کہ اس شخص اس شخص کو جس نے مارا قوم کو جس نے مارا قوم کو ایک نو چھڑیا کیا کہ تو ہلا زیدن ہلا زیدن مانا کیا ہلا ضربتا زیدن اللہ ضربتا زیدن جی اور اگر واقع ہو اس کے بعد اسم پس فعل کے کہ پیڑے ازمار فعل کے ساتھ فعل مقدر کے ساتھ ازمار فعل کے ساتھ فعل مقدر کے ساتھ جیسا کہ کہے تو اس شخص کو کہ جس نے مارا قوم کو ہلا زیدن یعنی ہلا ضربتا زیدن اور اگر واقعہ ہو ان کے بعد اسم پس فعل کے مقدر کے ساتھ جیسے کہ ہے تو فعل کے مقدر فعل مقدر کے ساتھ فعل کے مقدر فعل کے مقدر کے ساتھ ساتھ کس کے مقدر کے ساتھ کھیل رہے ہو فعل مقدر کے ساتھ جیسے کہ ہے تم اس شخص کو جس نے مارا قوم کو ہلا زیدن اے ہلا ضربتا زیدن آشیا دیکھ نظر آئی نہیں داخل ہوتا مگر فعل پر کبھی جملے اسمیہ پر بھی آ جاتا ہے بوقت ضرورت شعروں میں سمجھا جی کبھی بوقت ضرورت جملے اسمیہ پر بھی آ جاتا ہے یقولون لیلا ارسلت بشفاعت انہوں نے کہا کہ لیلا نے پیغام بھیجا ہے سفارش کا الیہ میری طرف فہلا نفس لیلا شفیعها یہ نفس لیلا مضاف لے مبتدائی شفیعها خبری اس جملے سے یہ خبریت حلہ ہے پس کیوں نہ خود لیلا شفیع بنی ان کی انہیں پیغام بھیج دیتا آپ ہوندے نے میرے سامنے دس دیا آکے پھر سی کے جو دونوں ہی گلنگ کی تھی اس کو چلو یہ نے رونے جی پہرے سارے مہور تک کام بھی پہنچے گا او آئی تھی او گئی جی چلو اور سمجھیو تو کبھی کبھی مجبوراً وزن شعروں میں یہ جملے اسمیہ پر بھی داخل ہے عام نثر کلام میں کس پر داخل ہے فعل پر خواہ فعل لفظاً ہو یا فعل مقدر ہو جی تو مقدر ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی قرینہ ہوتا ہے بارہ پڑھے جی وَجْمِيعُهَا مُرَكَّبَةٌ جُزْءُهَا الثَّانِي حرف النفی والأول حرف الشرط او الاستفہامی او حرف المصدر بس علامہ اپنی تحقیق بیان کرتے ہیں یہ جو سجن ہے نا یہ سارے مرکب ہیں ثانی جز جو ہے نا ان کی کیا ثانی جز جو ہے وہ حرف نفی ہے سارے میں جو دیکھ لو اللہ وچ لا اللہ وچ ان لا لو لا وچ لا تے لو ما وچ ما حرف نفی حرف ثانی جو ہے وہ سب کے اندر کون ہے جو ثانی اول جو ہے وہ حلہ کے اندر حرف شرط ہے نہ اس کے اندر نہیں حرف شرط لو لا کے اندر تے لو ما جو دو ہیں ان دونوں میں جو پہلا حرف ہے وہ کیا ہے وہ لو شرطیہ اور حلہ کے اندر پہلا حرف جو ہے وہ حل استفہامیہ ہے اور اللہ کے اندر ان لا ہے وہاں پہلا حرف مصدر ہے کون ان مصدریہ کیا کہ جی یہ تمام جو ہیں یہ مرکب ہیں پہلی صرف انہوں نے دسیا مطلب ابن خاندان دا صورت حال کی ہے جی ان کی ثانی جو مسئلہ ہے نہیں حرف نفی ہے ان کی ثانی جز تو حرف نفی ہے اور ان کی پہلی جز جو ہے وہ دو کے اندر حرف شرط ہے اور لو لا میں لو ما میں اور اللہ کے اندر حل حرف استفہام ہے اور اللہ میں ان لا میں ان حرف مصدریہ ہے اور سارے کے سارے جمیع اوہا کا معنی یہ کہ ان کے سب یعنی سارے کے سارے
مرکب ہیں مرکب ہیں جز ثانی ان کی جز ثانی ان کی جز اوہا ان کی جز ثانی حرف نفی ہے حرف نفی ہے اور جز اول اور جز اول حرف شرط حرف شرط تو وچ یا حرف استفہام یا حرف استفہام ایک وچ یا حرف مصدر یا حرف مصدر ایک وچ جی اور سارے کے سارے مرکب ہیں ان کی جز ثانی حرف نفی ہے اور اول حرف شرط یا استفہام یا حرف مصدر ہے اور سارے کے سارے مرکب ہیں ان کی جز ثانی حرف نفی ہے اور جز اول حرف شرط یا استفہام یا حرف مصدر آگے وَلِلَوْلَا مَانًا ایک معنی آ گیا لولا کا کیا بڑکانا مضارع پر ہے تو بڑکانا اور ماضی پر آئے تو علامت ہے دوجا معنی والے لو وَلِلَوْلَا مَانًا آخر ہوا هو امتناع الجملة الثانية لوجود الجملة الأولى نحو نحو لولا علي لهلك عمر وحید وحينئذ تحتاج إلى جملتين اولا بلا تھی أولاهما اسمية أبدا کہ لولا کا ایک اور معنی بھی ہے لولا کا ایک اور معنی ہے ایک اور معنی بھی ہے کس کا لولا کا ایک اور معنی بھی ہے ایک اور معنی بھی ہے وہ ہے جملہ ثانیہ کا امتناع بوجہ جملے اول کے پائے جانے جی کہ جملہ اول پایا گیا اس لیے ثانیہ نہیں پایا گیا جملہ اولا پایا گیا اس وجہ سے اس وجہ سے جملہ ثانیہ نہیں پایا گیا یہ دوسرا معنی کس کا لولا جی جی امتناع ثانی باوجود اول ان امیر جڑے پڑھے سے ثانی کا امتناع باوجہ اول کے پائے جانے کے تو اس کی وضاحت ہے کہ جملہ ثانیہ نہیں پایا گیا اس لیے کہ جملہ اولا پایا گیا کیا کہ لولا کا ایک اور معنی بھی ہے یعنی کہ وہ یہ ہے کہ جملہ ثانیہ نہیں پایا گیا اس لیے کہ جملہ اولا پایا گیا ہے جملہ ثانیہ اس لیے نہیں پایا گیا جملہ ثانیہ نہیں پایا گیا اس وجہ سے کہ جملہ اولا پایا گیا ہے پھر جملہ ثانیہ نہیں پایا گیا اس وجہ سے کہ جملہ اولا پایا گیا ہے پھر جملہ ثانیہ نہیں پایا گیا اس لیے کہ جملہ اولا پایا گیا ہے لولا علی موجود لہلک عمر اگر حضرت علی خبر محذوف ہے اگر حضرت علی موجود نہ ہوتے تو البتہ عمر آپ جملہ بولے سی تو عمر ہلاک ہو جاتے اب یہاں پہلا جملہ ہے علی موجود دوسرا ہے ہلاک عمر تو چونکہ پہلا جملہ پایا گیا کہ حضرت علی موجود تھے دوسرا جملہ نہیں پایا گیا کیا ہلاکت آگے سمجھے پہلا جملہ تھا یعنی وجود علی دوسرا نہیں پایا گیا کون ہلاکت عمر اے نہیں پایا اے دوجا مانے جی کیا کہ جیسے لولا علی تے خبر محذوف موجود نو تو یہاں پہ جملہ اولا پایا گیا ہے اس لیے یعنی وجود علی ہے اس لیے ہلاکت عمر نہیں پائی سنی گل شاباش تو جب یہ ہوگا نا کہ بھئی جملہ ثانیہ نہیں پایا گیا اس لیے کہ جملہ اولا پایا گیا تینوں خود سمجھ آ گئی کہ اس وقت یہ جو دو جملوں کا محتاج اس وقت یہ دو جملوں کا محتاج تو ہوں گے تو یہ بات بنے گی پہلا اسمیہ ہوگا ہمیشہ پہلا ہمیشہ اسمیہ ہوگا دوسرا فعلیہ ہو اسمیہ ہو جہاں دوسرا فعلیہ ہے لہالہ کا سمجھائیے پہلا خام خواہ کیا ہوگا اسمیہ ہوگا جس کی خبر اکثر مقدر ہی ہوگی مبتدا ہوگا خبر مقدر ہوگی یہ اکثر بولتے اگر آج تو نہ ہوں میں تو مارا گیا سا یہ مطلب ہے تو اتنے موجود نہ ہوں تو میں مارا گیا سا سمجھائیں اگر آج تو نہ ہوں تو میں تو بھوک نال مر جانا سارا دن بول دے ہو یہ لولا مانا ہے اور کوئی مانا ہے
یہی معنی سارا دن تسی کدے گھر جے نہ ہوندے اج میرا تو مسئلہ ہو گیا سی چونکہ بندہ اپنی زبان چ ماہر ہوندا ہے وہ اپنے سارے معافی ضمیر بولی رکھدا ہے سارے ٹکا کے تو پتہ کو نہیں ہوندا بھی ایک کی بولدا ہے دوجی بولی سمجھیے تو پھر انہوں نال بولیے تو پھر انہوں دے کو قدر ہوندی ہے اور تنے ایک واقعہ لکھا پیچھے پڑھے سجن حمید دے بھی حاشیے تھے بے بعد نے کہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت اس کا زنا ثابت ہو گیا کماری تھی حملہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو آپ نے جو ہے نا حکم کیا بے اس کو سمجھائیے بعلت زنا حکم ان جو ہے نا اس تے حد جاری کرو کی کرو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مطلب زنا ثابت ہویا سی اس نے رجم کرنا سی رجم شادی شدہ سی پواری نہیں سی تے او جناب نے حکم جاری کیتا تے حضرت علی اتنے موجود سن تے انہاں آکھے جی سونےو اے عورت اگرچہ عاصی ہے ان کا قصور ہے لیکن پیٹ میں بچہ جو ہے اس کا تو قصور کوئی نہیں وہ تو بری ہے وہ تو پہلا بچہ جمے گا انہاں کو بندوبست ہوئے گا پھر استجہاد جاری ہوگی گی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا یہ کڈا سچ دا زمانہ خدا دی قسم انج بھی تو ایسی نا کہ بھئی مہربانی تو مسئلہ دسیا ہے لیکن جملہ دیکھ لو اگر اجلے نہ ہوندے میں تو ہلاک ہو گیا سی میں تے جان نو مار دینا سی تے ظاہر ہے تو آپ دے حکم نال سی نا تو اون دے جان تو مراد عورت نہیں جڑے پیٹ وچ بچہ ہوندا کوئی قصور نہیں تو بے قصور بھی نال ماریا جانا سی مارے دا مطلب اونے پیٹ وچ رہنا سی نا قبر جا کے جم تے نہیں سی نا پینا وچ ہی ختم ہونا سی تے اس واسطے آپ نے جملہ فرمایا کاش اج دے مولویوں نوں بھی سمجھ آ جائے کہ اسی تے راہ لائے نا صحابہ پاک سے تے راہ تے سان لیکن اصلاح تے ہر ایک دی ہوندی رہندی ہے نا ہن آپ نے جڑا فیصلہ کیتا ہے اس وقت اے فیصلہ نہیں سی فیصلہ ایسی کہ بچہ جمے تائیں تے آپ نے من لیا سن دے ہو تے اسی نعرت ماردے صحابہ پاک دے نا دے پر صحابہ پاک دے طریقے تے سیرتاں اپنانے دی ساڈے عادت کوئی نہیں ہےگی کہ میں پتہ لگ جے کہ مسئلہ میرے کول غلط ہو گیا تے دوجا سمجھایا تے لہذا بھی انہاں دا شکریہ ادا کری الٹا ساڈے کول کفر دی ایک مشین ہے سمجھائی نا جی اے توہین نہیں تے نہ کو مذاق ہے تہاڈی بارگاہ چ عرض ہے کہ تسی فتوی دیاں مشیناں نہیں بن رہے ہو خدا دا نا جے دین دے محافظ بنو مسلماناں نو باہر نہیں کڈنا جڑے تھوڑے تھوڑے باہر نکل گئے نے اندر لے آونا ہے او کرو مجھ کھول کے تاکہ دفع کرو چلی کے جائے کیوں کر جے کر نہیں یہ راتے کو ڈنگر کھول تے ملے سوال پر کی کرے دفع ٹھیک ہے یا تو پر مارو بولے فٹ لب کے جا کے کلے بندی تے دا کر مولوی چٹا کو یہ گل سمجھ آ جائے جو کلے کھول کے لیا کے انہوں بننا ہے انہوں دفع نہیں کرنا جی کاش سانو سمجھ آ جائے ہے او اچھا اور لولا کے لیے معنی آخر بھی ہے وہ جملے ثانیہ کا امتناع جملے امتناع کا مطلب ہے جملہ ثانیہ نہیں پایا گیا باوجہ پائے جانے جملہ اولا کے جیسے لولا علی لہلک عمر جی اور اس وقت محتاج ہوگا متمم اچھا لولا دو جملوں کی طرف پہلا ان کا اسمیہ ہوگا ہمیشہ دوسرا بھی نہ چھیڑیا لہذا بھی دوسرا فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اسمیہ بھی ہو سکتا ہے یہ مطلب ہے جی اور لولا کے لیے معنی دوسرا ہے نہیں یار معنی آخر بھی ہے ایک تو پہلا معنی تحدیدیہ بھڑکانا یا ندامت جی معنی دوسرا بھی ہے وہ امتناع جملہ ثانیہ کا بوجہ پائے جانے جملہ اولا کے جیسے لولا علی لہلک عمر اور اس وقت محتاج ہوگا لولا جملہ تین کی طرف اولا ان کا اسمیہ ہوگا ہمیشہ اور لولا کے لیے معنی دوسرا بھی ہے وہ امتناع جملہ ثانیہ کا باوجہ پائے جانے جملہ اولا کے جیسے لولا علی لہلک عمر
اور اس وقت محتاج ہوگا لولا جملتین کی طرف اولا ان دونوں کا اولا ان کا اسمیہ ہمیشہ اسمیہ ہے ہمیشہ. چلو